اللہ کے محبوب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کی ایک عجیب سی نشانی بتائی، اور وہ نشانی ایسی بتائی جو ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے، اور ہم سب کو اپنا فردہ جائز لینے کی ضرورت ہے کہ کہیں یہ نشانی ہم میں موجود نہ ہو، اور ہمیں اپنی آخرت کی فکر کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اب تو یہ نشانی بہت ہی عام ہوتی جا رہی ہے۔ وہ حدیث یہ ہے جسے امام طبرانی نے روایت کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ جب میاں بیوی آپس میں زنا کریں گے۔ صحابہ یہ سن کر پریشان ہو گئے اور پوچھنے لگے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیسے ممکن ہے؟ میاں بیوی کیسے ایک دوسرے کے ساتھ زنا کر سکتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت جب نزدیک ہوگی تو مرد اپنی بیوی کو طلاق دے گا اور پھر لوگوں کے اور زمانے کے ڈر سے اس طلاق کو چھپا لے گا، جس وجہ سے میاں بیوی کی قربت زنا بن جائے گی۔ اب اس طرح طلاق کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ میاں بیوی آپس میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑتے ہیں اور میاں بیوی سے کہہ دیتا ہے کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، اور بیوی بھی غصے میں کہہ دیتی ہے کہ ہاں میں بھی تمہیں طلاق دیتی ہوں۔ اس طلاق کے مسئلے کو اپنی لا علمی اور جہالت کی وجہ سے دونوں ہی سنجیدہ نہیں لیتے، حالانکہ بعض صورتوں میں اس طرح طلاق کہنے سے طلاق ہو جاتی ہے، پھر جب ان کی آپس میں صلح ہوتی ہے تو یہ پھر سے میاں بیوی کی طرح ساتھ رہنے لگتے ہیں۔ تو اس طرح طلاق کے بعد ساتھ رہنا زنا کے زمرے میں آتا ہے۔ بعض دفعہ میاں بیوی دونوں کو ہی معلوم ہوتا ہے کہ طلاق ہو گئی ہے، مگر شرم کی وجہ سے اور بدنامی کے ڈر سے دونوں ہی کسی کو بتاتے نہیں اور اسی طرح ساتھ رہتے ہیں۔ تو اس طرح ساتھ رہنا اور صحبت کرنا بھی زنا کے زمرے میں آتا ہے۔ آج کل تو یہ ہر طرف عام سی بات ہوئی ہے۔ ہم دین کا علم حاصل نہیں کرتے، اور افسوس تو یہ ہے کہ ہمیں دین کا اتنا بھی علم نہیں کہ ہم وہ مسائل جن کا ہمیں اپنی روزمرہ زندگی میں سامنا کرنا پڑتا ہے انہیں ہی سمجھ سکیں اور گناہ سے بچ سکیں۔ ایک متقی اور پرہیزگار نمازوں کے پابند آدمی کا واقعہ ہے کہ انہوں نے 8 سال پہلے غصے میں اپنی بیوی کو طلاق دی، اور پھر اس ڈر سے کہ لوگ باتیں بنائیں گے، بدنامی ہوگی اور بچوں کا مستقبل خراب ہوگا، کسی کو یہ بات نہیں بتائی۔ پھر اسی طرح طلاق کے بعد ایک دوسرے کے ساتھ رہتے رہے، کسی عالم سے بھی یہ مسئلہ نہیں پوچھا، اور بالکل ایسے ہو گئے جیسے کوئی بات ہوئی ہی نہیں ہے۔ اس طرح 8 سال میاں بیوی کی طرح رہتے رہے، اور ظاہر ہے کہ 8 سال تک ہی زنا میں مبتلا ہوئے۔ تو یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے ہی بتا دی تھی کہ میاں بیوی آپس میں زنا کریں گے۔ دوسری صورت یہ ہے جس کی وجہ سے نکاح ٹوٹ سکتا ہے کہ میاں بیوی میں سے کوئی ایک ایسے کلمات کہے جس کی وجہ سے وہ دائرہ اسلام سے نکل جائے، تو بھی ان کا نکاح ٹوٹ جائے گا، جس کے بعد جب یہ میاں بیوی والا تعلق قائم کریں گے تو یہ زنا کے زمرے میں آئے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ کفریہ کلمات ایک مسلمان کس طرح ادا کر سکتا ہے؟ اس کی مثال اس طرح ہے کہ اگر کوئی بنیادی عقائد میں سے کسی کا انکار کر دے، یا اللہ کی شان میں غصے کی حالت میں، یا شدید غم کی حالت میں، یا کسی بھی صورت میں اگر گستاخی کا مرتکب ہو، تو بھی وہ دائرہ اسلام سے نکل جائے گا۔ اللہ کے کسی نبی یا کسی آسمانی کتاب کی توہین کرنے سے بھی کوئی مسلمان دائرہ اسلام میں نہیں رہتا، تو اس صورت میں بھی میاں بیوی کی طلاق ہو جاتی ہے، اور ساتھ رہنے پر زنا کے مرتکب ہوں گے۔ آج کل جس طرح نفسا نفسی کا دور ہے، یہ تو ایک عام بات بن گئی ہے کہ ہم غصے میں منہ سے کچھ بھی کہہ دیتے ہیں، نہ خود سوچتے اور نہ ہی کسی عالم سے مسئلہ معلوم کرتے۔ بعض الفاظوں سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے، اور پھر میاں بیوی والا تعلق قائم کرنے سے ثواب کی بجائے ہم گناہ کے مرتکب ہو رہے ہوتے ہیں۔ اگر میاں بیوی میں سے کوئی ایک دوسرے سے کہے کہ نماز پڑھ لو، اور دوسرا یہ جواب دے کہ میں نہیں پڑھتا یا نہیں پڑھتی، جاؤ کر لو جو کرنا ہے، تم ہوتے کون ہو مجھے نماز کا کہنے والے، یا یوں کہہ دے کہ تم اپنی فکر کرو، میں نے اپنی قبر میں جانا ہے، یا اس طرح کے کوئی ملتے جلتے الفاظ قصدن ارادے سے کہنے سے بھی ایمان قائم نہیں رہتا۔ اگر بلا ارادہ منہ سے ایسے الفاظ نکل گئے پھر تو شاید معافی ہو جائے، مگر ارادے سے بار بار نماز کا انکار کرنے سے ایمان ضائع ہو جانے کا ڈر ہے، تو اس طرح پھر نکاح بھی ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ جب کوئی مشکل وقت آ جائے، اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آ جائے، کوئی فوت ہو جائے، تو فوراً رونا دھونا شروع کر دیں گی اور منہ سے کفریہ کلمات ادا کرنا شروع کر دیں گی، صبر سے کام نہیں لیں گی۔ مثلاً اکثر خواتین کہنے لگتی ہیں کہ خدا نے میرے ساتھ کون سا اچھا کر دیا،
یا یوں کہیں گی کہ اللہ کو تو میں نظر ہی نہیں آتی، مجھ پر ہی مصیبتیں آتی رہتی ہیں۔ تو اس طرح کے الفاظ بھی بعض صورتوں میں انسان کو کفر تک لے جا سکتے ہیں۔ تو بولتے وقت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کو یہ سب باتیں پسند نہیں، اور اس دنیا میں سب سے زیادہ آزمائشیں اللہ کے نبیوں پر آئی ہیں۔ تو جب کوئی مشکل وقت آئے تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشکل کے وقت کیا عمل ہوا کرتا تھا، اور صبر سے کام لینا چاہیے۔ ہر لفظ سے بھی نکاح نہیں ٹوٹ جاتا۔ بعض دفعہ یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ طلاق کا ارادہ تھا یا نہیں تھا، لیکن بہرحال احتیاط اور احتیاط کی ضرورت ہے۔ یہ بہت نازک معاملات ہیں۔ اول تو احتیاط سے کام لیں، کوئی کفریہ الفاظ منہ سے نکالے ہی نہ جس پر بعد میں پچھتانا پڑے، اور اگر کبھی غصے میں ایسا ہو بھی جائے تو اللہ سے معافی مانگیں اور کسی اچھے عالم دین سے ضرور مشورہ کر لیں۔ اللہ پاک ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے، آمین۔